اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، جو حدیث طیبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جوامع الکلم احادیث میں سے ایک اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ محدثین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تین الفاظ ہیں، یہ المؤمن مرآۃ المؤمن، اس تین الفاظ کے اندر بہت سارے معانی اور حکم چھپے ہوئے۔ اس کا ایک مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے، کہ جس طریقے سے انسان آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تو ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے اپنے آپ کو سنوارے۔ مسلمان کا کردار، اخلاق، اعمال و گفتگو اس قدر بہتر اور اعلیٰ اور عمدہ ہونا چاہیے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، جب اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں، تو ہمیں بھی اس جیسے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو بہت ہی با کردار، با اخلاق زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے اور دوسرے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا رخ متعین کر سکے۔ دوسرا مطلب محدثین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی مانند ہے، تو جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ اس کو نظر آ جاتی ہے اس آئینے میں، اور آئینہ انسان کے جو عیب ہیں وہ اس کو بتا دیتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ یہ شور ڈالتا ہے آئینہ، شور نہیں کرتا، بلکہ وہ سامنے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہاں نقص ہے، یہاں کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ تو انسان پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس کو اپنے عیوبات نظر آ جاتی تو وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اور آئینہ انسان کو اس کے عیب پر مطلع کر دیتا ہے، لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے کہ اگر ہمیں کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کو بتائیں، تنہائی میں اس پر اس کو مطلع کریں، نہ یہ کہ پورے محلے کے اندر شور ڈال دیے جائے کہ اس کے اندر برائی ہے اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں۔ رسوا نہیں کرنا، پردہ پوشی رکھنی ہے اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کل قیامت کے روز اس کے عیوبات کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو اس وجہ سے آئینہ انسان کے عیوبات پر اس کو مطلع کر دیتا ہے، لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان کو بھی دوسرے کے عیب اگر بتانے ہیں تو تنہائی میں انفرادیت کے ساتھ، خفیتاً، نہ یہ کہ سب کے سامنے عیاں کرتے ہوئے بتا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک مومن مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے، اس کے اندر ایک تفسیر اور محدثین نے ایک اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یا آئینہ اس کو عیوبات دکھا دیتا ہے، یا آئینے کے اندر اگر مٹی پڑی ہوتی ہے تو انسان پہلے اس کو صاف کر لیتا ہے تاکہ میرا اپنا چہرہ اس میں واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے بھی دوسرے کے لیے نمونہ عمل بننا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ اگر سامنے والے کے اندر کوئی کوتاہی آ گئی، غلطی آ گئی ہے، تو ہم
نرمی کے ساتھ اس کو صاف کریں، اس کی اصلاح کی جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں ایک تشریح محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ آئینہ انسان کی اصلاح کا کام کرتا ہے، لیکن دوسروں کو بتائے بغیر بڑی ہی نرمی اور محبت سے۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر مصلح بننا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، تو دوسروں کی عیوبات کو چھپانا بھی پڑے گا، پھر ایک مسلمان کامل مومن بنتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اپنے آپ کا بھی اس کو نفع ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جان بین سے ایک دوسرے کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آئینے کو بھی انسان صاف کر لیتا ہے اور اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کی بھی اصلاح کر لیتے ہیں، تو دونوں طرف سے خیر ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے عیوبات ظاہر کرنا شروع کر دیے جائیں اور انسان صرف یہ کہے کہ میرا عیب کسی کو نہ پتہ چلے، میں دوسروں کے عیا کر لوں، تو پھر خیر طرفین سے نہیں آتی۔ جب ایک طرف سے انسان سوچتا ہے تو پوری خیر سے محروم ہو جائے گا۔ کامل خیر اس کو اسی وقت حاصل ہوگی جب طرفین کے ساتھ نرمی والا معاملہ جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرمودات کو غور و خوض سے سمجھنے، اپنے دل کے اندر اس کو بٹھانے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔